بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم اوان ہوں۔ برطانیہ کے سابق نیٹو کمانڈر رچرڈ شیرف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے تیسری عالمی جنگ کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملہ پر ایران کے اپنے دفاع کے طور پر خلیجی ممالک پر حملوں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس پر رچرڈ شیرف ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں بغیر سوچے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے اپنے دفاع میں امریکہ کے خلیجی ممالک میں جو ایئر بیسز ہیں، فوجی اڈے ہیں، ان پر حملے کیے ہیں، اور یقیناً وہاں پر صورتحال بہت عجیب پیدا ہو گئی ہے، اور اس سینس میں اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ شاید تیسری جنگ کی طرف کام جا رہا ہے، یا تیسری جنگ کی طرف یہ جنگ جا رہی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان وہ کہتے ہیں کہ امن چاہتے ہیں لیکن اپنے وقار اور خود مختاری کا دفاع کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو غیر مشروط پر سرنڈر کروانے والے اپنے خواب لے کر قبروں میں جائیں گے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ان کی اس وقت آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے بعد ثالثی کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، لیکن اسی وقت صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنا ہوگا۔ ناظرین، ایران یقیناً اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اس پر کیے گئے حملے پر اپنا دفاع کر رہا ہے، لیکن امریکہ کا ہمیشہ سے یہ بیانیہ رہا ہے کہ وہ امن کی خاطر جنگ کر رہا ہے۔ طاقت اور اسلحے کا اگر ہم موازنہ کریں تو کسی طور بھی امریکہ اور ایران کا مقابلہ نہیں بنتا، لیکن آپ اگر دیکھیں تو شاید امریکہ اور اسرائیل کو یہ توقع نہیں تھی کہ شاید 1 یا 2 دن سے زیادہ ایران ان کے حملوں کو سہ پائے گا، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران باقاعدہ طور پر 1 ہفتے سے مقابلہ کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، اور کافی حد تک ان کے ایئر بیسز پر نقصان بھی کر رہا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں مذاکرات کی، اگر ہم بات کریں ثالثی کی، تو پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا، باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ایران پر امریکہ کا حملہ باقاعدہ طور پر جنگ کی صورت اختیار کر گیا ہے، ایران اپنا دفاع کر رہا ہے، لیکن ایسے میں اگر آپ دیکھیں تو کسی طور بھی امریکہ کا رویہ صلح کی جانب نہیں ہے، بات ہمیشہ مان کر منوائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ غیر مشروط طور پر ایران کو سرنڈر کرنا ہوگا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگلے اہداف مزید سخت ہو گئے۔ آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو امریکہ نے جنگ میں پہلے وار کے مقابل آخری وار پہلے کیا ہے۔ دیکھیں، کبھی بھی جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، جب بھی کسی مقصد کے لیے، جب بھی کسی ایجنڈے جب بھی کسی مقصد کے لیے کس پوائنٹ پر کسی اختلاف پر جنگیں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی جنگ میں مرکزی قیادت کو نشانہ بنا دیا جائے، لیکن امریکہ نے ایران پر حملہ آور ہوتے ہوئے شاید 55 لوگوں سمیت سپریم لیڈر علی خامنئی پر حملہ کیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ سے مرکزی قیادت کو تو رکھا جاتا ہے کہ وہ بات کر لیں، لیکن آپ نے آخری بار پہلے کر دیا۔ اب خود امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سینٹ کے لوگ، کانگریس کے اراکین وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، کس طرح سے یہ حملہ کیا گیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تلاش ہے جواز کی جنگ کی۔ اب جنگ کا یہ جواز پیش کیا گیا کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے، تو ایران ثبوت لے آیا کہ وہ نہ ایٹم بم بنا رہا ہے، نہ اس کا ایٹم بم بنانے کا ارادہ ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ امریکہ کو ایران کے میزائلوں سے خطرہ ہے۔ دیکھ لیں، اتنی بڑی سپر طاقت، اور جو وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں، ٹرمپ کا کہنا ہے، اور ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو دنیا کے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے کسی جواز کی، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں عالمی قوانین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہے تو پھر آپ کو میزائلوں کا ڈر کیسا؟ رجیم چینج کے لیے پھر اس پر حملہ کیا گیا، اور اب تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جواز کی ضرورت ہے، کہ یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کو جواز کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے سے کیوں حملہ آور ہوئے ایران پر، کس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا۔ آخر میں جو انتہائی اہم بات ہے، ناظرین، کبھی بھی بچے جنگ شروع نہیں کرتے،
یونیسیف کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بچے جنگ شروع نہیں کرتے لیکن جنگ کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں طالبات کے اسکول پر فائر کیا گیا، اور پھر یونیسیف کی ہی رپورٹ ہے کہ 200 بچے جنگ میں لقمۂ اجل بن چکے ہیں۔ ایران میں 181، 27 لبنان میں اور 3 اسرائیل میں بچے اس جنگ کی صورت میں لقمۂ اجل بنے ہیں۔ لیکن یہ تعداد بات کرنے سے پہلے کی تعداد ہے، اس کے بعد بھی بچے مزید جنگ کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن ایران میں طالبات کے اسکول پر حملہ کرنے پر سوال کیا بی بی سی کے نمائندہ نے وزیر دفاع امریکہ کے پیٹ ہیکسٹ سے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں، اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خیر ہے کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے کوئی بھی معاملہ بات کر کے نمٹایا جاتا ہے، ہمیشہ سے کوئی بھی معاملہ میز پر بیٹھ کر نمٹایا جاتا ہے۔ نہیں معلوم اقوام متحدہ کہاں ہے، لیکن خود ڈونلڈ ٹرمپ کہہ گئے تھے کہ اقوام متحدہ کو شاید ختم کرنے کی ضرورت ہے، جب وہ اپنا بورڈ آف پیس ترتیب دے رہے تھے۔ بورڈ آف پیس کے اجلاس میٹنگز ہو چکی ہیں، اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن وہ بورڈ آف پیس اب کیا پوزیشن رکھتا ہے، اس کی اب کیا ضرورت ہے، یا وہ کس قدر ضرورت کو پوری کر رہا ہے؟ کیوں جنگیں ہونے سے پہلے رکوا نہیں دی جاتی؟ السلام علیکم۔